سامعین اکرام، اب میں جس سیگمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، جناب ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس پروگرام میں منڈے کے دن ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. یہ پروگرام ریڈیو پہ چلنے کے بعد ٹیلی ویژن پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ پھر ریپیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈیفینیٹلی وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک اینڈ آئی تھینک یو ایوری بڈی. مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے صرف اتنے فیور کی ضرورت ہے، سبسکرائب آور چینل، پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل. اور آپ اپنے کامنٹس بھی ضرور دیا کیجیے گا. نو بڈی از پرفیکٹ ان دس لائف، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ اپنی سوچ کو مت متاثر ہونے دیں، اپنے دماغ سے، سوچ سے کمپیریزن ضرور کیجیے گا. ان پروگرامز کو لک آفٹر کرنے کے لیے مین سٹریم کی بالکل اور کیپیسٹی ہے، ہماری کیپیسٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. یوٹیوب پہ آئیے، ہمارا چینل ای آواز ٹی وی کینیڈا، پلیز ڈو اسپانسر اینڈ ڈو سبسکرائب. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک یو اسپانسر، اٹ ول ناٹ کاسٹ یو اینی تھنگ، بٹ پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل. تھینک یو ویری مچ. جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیکشن کے بعد پہلی ملاقات ہے. آج جناب استحکام پارٹی کے جناب جہانگیر ترین صاحب نے کیا ریزائن، مگر علیم ڈار نے بڑا دکھ کا پیغام دیا. وہ سیاست سے بھی تائب ہو گئے. جی، مگر دیکھتے ہیں اب ان کا جہاز اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا. جہاز تو ان کے اڑتے رہیں گے، وہ تو جہاز تو نہیں، مگر ہی از ویری، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ واٹ ایور واز رانگ ہی ڈڈ فیل. ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن بہت دیر سے جاگا ہے. یو کینٹ سے، میرا خیال ہے ہی کوڈنٹ. وہ جو کہاوت ہے نا کہ پہاڑ تلے جب اونٹ آ جاتا ہے تو بلبلاتا ہے، تو وہ پہاڑ تلے آنے کے بعد بلبلائے ہیں. اس میں ان کے ہاں کوئی پچھتاوا نہیں لگتا. ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اور خدا کرے کہ ان کا ضمیر بیدار رہے. ان کے بھائی کی بھی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا لاہور کے ایک ہوٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کا جو پرانا ملازم تھا وہ ان کے پاس تھا. جہانگیر ترین نے اس کو بھی لیا تھا. مگر ہم زندگی میں موت سے بھی سیکھتے نہیں ہیں، ہم موت سے بھی نہیں سیکھتے. ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے، ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی. ایسی بد نہاد بد اندیش قوم تو مشکل ہی سے ملے گی. دیکھیے، میں آپ کو اس میں لوگوں نے، قوم نے رول اپنا پلے کیا. قوم نے جا کے ووٹ ڈالا. مطلب ہماری بعض اوقات یہ بھی غلطی ہے، آپ بڑے ہیں، میری جسارت نہیں ہونی چاہیے، مگر اس میں ہم گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی لاٹھی سے بھی نہ ہنکا کریں. قوم نے اپنی طرف سے ووٹ دیا، مگر میں پہلے پروگرام کے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ 18 سال سے 30 سال کے نوجوان کو آپ ویشی کر دیں گے، اور آتے الیکشنز میں انہوں نے وہ لوگ جو زیادتی کریں ان کو معاف نہیں کرنا. وہی قوم کا امتحان یہی ہے کہ قوم کے منشور پر، جمہور کے منشور پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اچھا، مگر اس ڈاکے کے جواب میں قوم کیا کرتی ہے، یہی دیکھنا ہے، یہی امتحان ہے. صحیح. سر جناب ان کا تو ہم نے ذکر کر لیا، جناب جہانگیر ترین صاحب کا، مگر سر جماعت اسلامی کی بڑی پور پرفارمنس ہے. اور آج مجھے انڈائریکٹلی دیر سے کسی سے بات ہوئی، دیر میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ اپنی سیٹ جیتی. کہتے ہیں کہ اداروں سے ضد میں اس دفعہ جماعت اسلامی کے جو امیر جماعت اسلامی سراج صاحب ہیں وہ بھی اپنی نشست ہار گئے. کیا محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن نے ضمیر کی بیداری کا جو ثبوت دیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک روشن مثال رہے گا. ان کو کراچی سے سندھ اسمبلی کی سیٹ جتوائی گئی تھی. انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، میں بھی ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا اس پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ نشست نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے مخالف آزاد امیدوار نے مجھ سے زیادہ ووٹ لیے. یہ صرف نعیم صاحب ہی نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے 4-5 اور بھی ہیں، 4 کے قریب. بلوچستان کے لشکری رئیسانی جی، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، میں بھی ان کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا
کہ میں نے ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے یہ نشست دینی چاہی تھی، میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ مجھے یہ مانگے کی چرایا ہوا مینڈیٹ نہیں چاہیے، چرایا ہوا مینڈیٹ نہیں چاہیے۔ تو یہ اگر شعور بیدار ہو جائے ہمارے اکابرین میں، عوام میں تو یہ شعور بیدار ہو اچھا، چکا مگر ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ there was a time کہ شرمندگی کا ایک عنصر ہوا کرتا تھا، ہم نے آپ کو اتنے برے طریقے سے بے لباس کیا ہے کہ ایک ہوتا تھا جھوٹ بول کے آنکھ نہ ملانا، ایک ہوتا تھا غلط کرنا تو چھپا کے غلط کرنا، رشوت لینا تو چھپا کے لینا، مگر اس دفعہ جو کچھ بھی ہوا عارفہ اوپن طور پہ ہو گیا، اور آج آپ کے وزیر اعلیٰ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے۔ عارفہ تہذیبی زوال ہے پاکستان کا۔ میں یہی تو برسوں سے روتا آیا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاشی زوال ہے، میں کہتا ہوں کہ سب سے جو المناک بات ہے وہ تہذیبی زوال ہے۔ جس معاشرے میں صحیح اور غلط کی تقسیم محو ہو جائے، مٹ جائے، وہ معاشرہ پھر اسی طرح کرتا ہے۔ مجھے تو وہ مرزا نوشا یاد آ رہے ہیں، مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب، جن کی آج سے 3 دن کے بعد برسی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز یہ شب و تماشا، روز تماشا میرے آگے۔ تو میں تو اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ میں لائیو کوریج دیکھ but رہا it ہوں۔ was not as bad as it is this time۔ نہیں سنو تو، یہ تو اس بار جو ہوا ہے وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میں لائیو کوریج دیکھ رہا تھا، میاں نواز شریف جو خیبر پختونخوا میں تو اپنے ان کے وہ شکست کھائی گئے تھے، لاہور میں وہ جو ان کا تخت لاہور مشہور ہے، جو ان کی مقبولیت کا گڑھ کہا جاتا ہے، وہاں وہ یاسمین راشد سے 50,000 ووٹوں سے پیچھے تھے، اور پھر اچانک نتائج کا اعلان ہونا بند ہو گیا، اور اس کے بعد جب دوسری صبح کو معلوم یہ ہوا کہ میاں نواز شریف نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دے دی ہے، یہ جب ملک and you know she is a cancer survivor and میں نے زندگی میں infertility دیکھی ہوئی ہے، she has done a lot for the people and she is انہوں نے selfless جو life۔ مسیحائی کی ہے کینسر کے مریضوں کے لیے، وہ تو اس کی سرگزشت تو الگ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، دیکھو یہ ضمیر کا مردہ ہو جانے کا سب سے بین ثبوت جو ہے وہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے کابرین۔ ہاں، وہ خواجہ آصف جو عثمان ڈار کی ماں سے ہزاروں ووٹوں کی اکثریت سے ہار رہے تھے، وہ بھی اچانک کامیاب قرار دیے گئے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے جوال صاحب، کس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ وہ میں نے قطع کہا ہے آج صبح ہی، سن لیجئے کہ منشور پہ جمہور کے پھر ڈاکہ پڑ گیا، منشور پہ جمہور کے پھر ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو وہی پرانے محافظ نما ڈکیت، ڈاکو وہی پرانے محافظ نما ڈکیت ہے، جن کو زوم وہ ہیں فقط پاسبان حق، ہے جن کو زوم وہ ہیں فقط پاسبان حق، لوٹا وطن کو ایسے ہو جیسے عدو کا بیت، جیسے دشمن کے گھر کو لوٹا جاتا ہے نا، اس طرح سے لوٹا گیا ہے۔ شرمناک تاریخ ہے، شرمناک تاریخ۔ دیکھو اگر ہم آگے کی طرف بات میں سنو، 1970 کے جو انتخابات ہوئے تھے، دسمبر 1970 کے انتخابات، وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف اور شفاف انتخابات تھے۔ وہ صاف اور شفاف انتخابات کس لیے کروائے گئے تھے؟ کیونکہ اس وقت کے جو بوناپارٹ تھے، جنرل یحییٰ خان، ان کو ان کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا تھا،
اور یہ وثوق سے کہا تھا کہ آپ انتخابات ہونے دیجئے، کوئی پارٹی واضح اکثریت نہیں لے سکے گی، مخلوط حکومت بنے گی، آپ کنگ میکر کا رول ادا کرتے رہیں گے۔ تو ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے تاریخ سے یہ ضرور سبق سیکھا، اس نے یہ سیکھا کہ اسے یحییٰ خان کی غلطی پھر سے دہرانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے پہلے سے انتظام کر لیا کہ ایک تو وہ ایک ایسے سزا یافتہ سیاستداں کو جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت تا حیات نااہل قرار دے چکی تھی قیادت کے لیے، اس کو جھاڑ پونچھ کے اس کو دوبارہ سے زندہ کر کے پاکستان لے کر آئے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اگلی وزارت عظمیٰ انہی کو سونپی جائے گی، تو اس کے لیے انتظام کرنا تھا، اس کے لیے سیاسی انجینئرنگ بھی کرنی تھی، اس کے لیے سیاست کی نئی بساط بھی بچھانی تھی۔ تو وہ جو کار فرمائی ہوئی اس کا جلوہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بہت شکریہ، مگر میرا اب جو دیکھیے جو ہونا تھا ہوا، اب غلطیاں ہوئیں۔ اس وقت ملک کی جو کنڈیشن ہے اس میں عمران خان صاحب نے میری کوئی پارٹی نہیں ہے اور میں کسی ایک شخص کی نہیں، میرے لیے وطن سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کچھ غلطیاں ہوئی تھیں 3 سال تک عمران خان صاحب نے غلطیاں کی تھیں۔ اچھا، اس وقت جو ملک کا جو اس وقت جس حساب سے ہمارے پاس پیسہ یا ملک کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، آئی تھنک کہ اگر ان کو چاہیے کہ یہ اگر اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں تو دیٹس بیٹر، کیونکہ اگر جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، لیٹ them میک 2 مہینے نہیں ان کی حکومت چلنی، بیکاز جتنے بندے ان کی بیگ میں آ کے بیٹھیں گے انہوں نے 4 دن کے بعد کھسک جانا ہے، سارے فصلی بٹیرے ہوں گے۔ یعنی عمران، تم یہ کہہ رہی ہو کہ اپوزیشن میں چلے جائیں، عمران چوروں اور ڈکیتوں کو حکومت کرنے دے، ان کو پھر موقع فراہم کرے کہ وہ ملک کو لوٹیں۔ سر پالیٹکس میں تو دیکھیں اب یہ تو اب آپ سے تو میں توقع کرتی ہوں، پالیٹکس میں وی ہیو ٹو ورک فار دا کنٹری۔ اگر میرا بھائی چور ہے تو میں اپنے بھائی کو گاربیج تو نہیں کر سکتی، وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر، مگر حکومت نہ کرنے دیں۔ اگر آپ نے پوزیشن لے لی تو پی ٹی آئی ول لوز اٹس فیورز، بیکاز ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس آگے آپ نے اکاؤنٹس کو اکانومی کو کیسے چلانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے وسائل کو لوٹا ہے، ان سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ملک کو اس معاشی بحران سے نکال لیں گے۔ اچھا چلیے، اب میں آپ کے چلیں آپ نہیں نکالتے، عمران خان کی پارٹی آ جائے گی تو لوگوں کی گالیاں زیادہ پڑیں گی، کیونکہ آپ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ڈیلیورنس تو آپ کی زیرو ہے جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کرپٹ جرنلز ہیں جو انٹروین کرتے ہیں، تو یہ جو ان کے تو پھر بھی 101 کے قریب لوگ ہیں، ان کے پاس تو 60 55 اور باقی کچھ آزاد امیدواروں کو لے کے آئیں گے۔ یہ جو ساروں کو ملا جلا کے کھچڑی پکنی ہے، اس سے تو 2 مہینے نہیں چلنا۔ کھچڑی تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی مل کے پکا رہے ہیں، تو سر نہیں چلنا، مگر عمران خان کیا ڈیلیور کریں گے اگر وہ گورنمنٹ لے لیتے ہیں؟ عمران خان کے پاس، عمران خان کے ساتھ پاکستان کا باشعور طبقہ ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے، سر یہ تبدیلی آئی ہے، مگر اس کے پاس جب فنڈز ہی نہیں ہیں، جب ایک آپ کا ارے بابا وہ فنڈز تو پھر بین الاقوامی ادارے جو پاکستان کو آج تک بیل آؤٹ کرتے رہے ہیں، ان کا مطالبہ، ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ اچھا، تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ چوروں اور ڈکیتوں کو ایک حکومت دے کے جو وہ سیاسی استحکام کہاں سے؟ آئی ایگری، مگر 101 بندے ہیں، چلیں 120 بندے ہیں ان کے پاس، آپ کی جب آرمی پھر انٹروین کرے گی تو وہ تو پھر تھرو آؤٹ کر دے گی۔ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے بابا، اس وقت کی سر آپ مطمئن خود بھی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان بونا پارٹ سے
جو پاکستان کو اپنی موروثی جاگیر سمجھتے ہیں. سر کون کرائے گا؟ اگر اب بھی حکومت آئے گی تو ہر انسان پرائم منسٹر بننے کے پیچھے ہی ہے. I think this is only the position. میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صرف سر میں عمران خان کی تو بات ہی نہیں کر رہی. عمران خان تو ظاہر ہے ایٹ دا مومنٹ ہی از ڈسکوالیفائڈ. ٹھیک ہے 3 کیسوں کا فیصلہ آ گیا. اب نواز شریف کی طرح ان کو بھی پاک کر دیا جائے گا. مگر اس وقت جو گورنمنٹ آئے گی وہ پاور لیس گورنمنٹ ہوگی. آپ نے جو 4 بندے باہر سے خریدنے، کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے وہ پاور لیس رہے گی. اگر سیاسی زعماء کو، اگر سیاسی لیڈروں کو ملک و قوم سے کوئی ہمدردی ہے، they should sit down together first. تو وہ ان کو اس ایک پلیٹ فارم پر متفق ہو جانا اب آپ آئے نا وہاں پہ جو میں چاہ رہی تھی، متفق ہو جانا چاہیے کہ یہ جو فوج کے جرنیل پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر اس کے سیاست میں آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 70 برس سے مداخلت کرتے آئے ہیں، چلے سر ان کو ان کی بیرکوں میں بھیجنا بہت ضروری ہے. اچھا اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو لوگ تو بڑے ڈیسپریٹ ہیں ٹو گیٹ دی پرائم منسٹرشپ، لیٹ دیم ٹیک پرائم منسٹرشپ، مگر وہ لوگ جو اس پوائنٹ پہ اکٹھا ہوتے ہیں دے مسٹ کم ٹوگیدر، میک اے اسٹرانگ اپوزیشن اور ریفارمز پہلے آئیں اس کے بعد. آپ لوگ نا ایموشنل کر رہے ہیں قوم کو. نہیں ایموشنل نہیں کر رہے. تم یہ کہہ رہی ہو کہ ان آزمائے ہوئے شاطروں کو پھر سے ملک کی قیادت کی باغ ڈور سونپ دی جائے. سر انہوں نے کون سا اکثریت لے لی؟ دیکھیے وہ 4 بندے اکٹھے کریں گے. نہیں ان کی حمایت یہ جرنیل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جرنیل دوسرے کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ جرنیل خود بھی کرپٹ ہیں، لہذا وہ کرپٹ سیاست دانوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. عمران خان پر تو وہ بھروسہ نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے مگر اب یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کو اپنے ہم خیال پولیٹیشنز کو ساتھ ملاتے ہوئے، اسٹرانگ اپوزیشن بناتے ہوئے پہلے ریفارمز کا ارینج کرنا چاہیے. دیر از نو ایکسٹینشن for the army chief, there is no extension for the آپ کے جو عدالتی حکام ہیں. پاکستان کے دستور میں، پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی اسٹرانگ اپوزیشن ہے تو آپ پہلے یہ آئندہ فوج کا سربراہ 3 سال کی مدت سے زیادہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکے گا. اور پاکستان کے آئین میں پاکستان کے وہ جو پریمبل ہے اس میں قائد اعظم پاکستان بنانے والے بابائے قوم کا یہ قول درج ہونا چاہیے جو انہوں نے، آپ نے بڑی دفعہ اس کو کور کیا کہ فوج اپنی بیرکس میں رہے. ہاں مگر اب میں جو بات، مجھے پتہ ہے کہ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں اور جو آپ کہ بھئی ہاں جی لڑائی چلو. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بناتے ہیں اور گورنمنٹ ادھارے کے مانگے ہوئے لوگوں کو، بکے ہوئے لوگوں سے آپ گورنمنٹ بناتے ہیں تو آرمی اگین آپ کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرے گی. اس لیے میک اے اسٹرانگ اپوزیشن، سٹ ان دا اپوزیشن، لیٹ 4 لوگوں کو اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کو بنانے دے. دے ول بی انسٹیبل اینڈ دس اپوزیشن پہلے اپنے پلیٹ ٹیبل کے اوپر لے کے آئے ریفارمز کو. عارفہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا امتحان تو عوام کا ہے، ان جمہور کا ہے جنہوں نے اپنی آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے. دوسرا امتحان پاکستان کے عدالتی نظام کا ہے. عدالتی نظام نے تو آج ساری اپلیکیشنز ریجیکٹ کر دی. انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی ہے. تو وہ پی ٹی آئی کے پاس کے جو ان کے جو فارم 45 کے جو ثبوت ہیں ان کے اعتبار سے تو پی ٹی آئی کو نہ صرف واضح بلکہ 2/3 اکثریت. سر اس کو بھول جائیں نا. جب چینج ریگنگ ہو گئی، ریزلٹس چینج ہو گئے، آپ کا وزیر اعظم بے شرمی سے آنکھ میں آنکھ ملا کے غلط بات کر رہا ہے، مگر بیکاز دے آر پاورفل. آج سچ کی ویلیو نہیں ہے. پھر ملک یہ تباہی کے کھڈ میں جو گر رہا ہے اس کھڈ میں گرنے سے بچ نہیں سکے گا.
اگر ہم یہی لیپا پوتی کی سیاست کرتے رہیں گے، اگر اسی طرح ہم چوروں کو، ڈکیتوں کو مسند اقتدار پہ بٹھاتے رہیں گے اور فوج کو آزاد چھوڑ دیں گے کہ وہ جو چاہے کرے، سر میں یہی تو بات کر رہی ہوں. یو کین ناٹ میک اے اسٹرانگ گورنمنٹ. سو اف یو کی ناٹ میک اے اسٹرانگ گورنمنٹ، بیکاز گورنمنٹ کے اوپر ہولڈ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا، میک اے اسٹرانگ اپوزیشن، برنگ دا ریفارمس. اگر آئین میں ترمیم کروائیں. اگر عمران کی پارٹی حزب اختلاف ہو جائے، اگر وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں اور حکومت انہی کی ہو جن کو فوج چاہتی ہے، جن کو جو جرنیلوں کے لاڈلے ہیں، جو ان کے چہیتے ہیں، تو پھر یہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ دستور میں وہ تبدیلیاں کر سکیں گے، تبدیلیاں کرنے پر رضامند ہوں گے جن کو کیے بغیر پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جمہوریت میں استحکام کبھی نہیں آئے. سر اگر آپ کی اپوزیشن اسٹرانگ ہوگی تو ایوری تھنگ از ڈویبل. اگر آپ کی اپوزیشن اسٹرانگ ہوگی اور گردن کے اوپر، اور ہر آدمی اسمبلی کو اٹینڈ کرے گا. آج تک آپ کی جتنے دیکھ لیں اسمبلیوں کے، جتنے آپ کے مین لیڈرز ہیں، وہ تو اسمبلی میں جاتے بھی نہیں، سیشنز بھی نہیں اٹینڈ کرتے. آپ اپنے دیکھیے اس میں یہ مجھے اسی بات کا غم ہے، کیونکہ میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے سیشنز کو اٹینڈ کریں. اور a strong opposition can bring a change now. اگر میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو میں ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ وہ حزب اختلاف میں کا رول ادا کرنا پسند کر لے، اگر اس بات کی ضمانت ہو کہ وہ جن کو اقتدار سونپا جا رہا ہے وہ بھی اس کے حق میں ہوں گے کہ پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم کر دی جائے کہ فوج آج سے سیاست میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی اور فوج کا سربراہ صرف 3 سال کی مدت کے لیے ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑے سے کیونکہ میں اور آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں تو روٹی بھی گورنمنٹ نے دے دینی ہے، ٹھیک، گھر بھی ہے، زندگی گزار رہے ہیں، مگر پاکستان میں رہنے والے قیمتیں چکا رہے ہیں، لوگوں کے بچے مر بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر قربانیاں دے رہے ہیں. اس وقت جو ریگنگ ہوئی ہے ہر انسان کے سامنے ہے. اب جب لوگوں نے اپنے ضمیر ہی بیچ لیے کہ وہ محسوس ہی نہیں کر رہے، غلط کو غلط کہنا نہیں چاہ رہے، مگر میرا خیال ہے اٹس اونلی اپوزیشن وچ کین برنگ اے چینج. نوبڈی ان دا پوزیشن کین برنگ اے چینج ایٹ دا مومنٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاد حق شروع ہوا ہے، دیکھو یہ توقعات کے مطابق عین برخلاف نتائج آئے ہیں. بالکل صحیح. وہ جو بادشاہ گر ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو شطرنج کی بساط کی طرح سے سیاستدانوں کو موروں کے طور پہ استعمال کرتے آئے ہیں، ان کو کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ عوام جمہور عمران خان کی پکار پر لبیک کہیں گے اور اس تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں گے کہ ان کے تمام تخمینے، تمام میزانیے الٹ پلٹ ہو جائیں گے. سر جس حساب سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا آپ کی جماعت اسلامی کو، بڑے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا، کیونکہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ حکومتوں کو گرانے میں رول پلے کیا، معذرت کے ساتھ. ایم کیو ایم نے ہمیشہ حکومتوں کو بنانے اور پھر گرانے میں رول پلے کیا. ابھی ریسنٹلی نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے لوگ لاہور میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری بات نہیں بن رہی. بلاول بھٹو اور زرداری صاحب بھی لاہور میں آ گئے ہیں، یہ بھی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. تو چوروں کی مشاورت جاری ہے. اچھا، چوروں کی مشاورت. مگر آج یہ بھی خبر ہے کہ میں جیسے کہتی تھی اسلام سعودی عرب سے آنے کے بعد کہ پی ڈی ایم نے آنا ہے، پی ڈی ایم نے وہی شہباز شریف ول بی پرائم منسٹر. اب تو بحث اس پر ہو رہی ہے کہ بڑے میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا چھوٹے میاں صاحب. اب چھوٹے میاں صاحب کہہ دیا، چھوٹے میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے.
مگر صدر کون بنے گا اور وزیر خارجہ کون بنے گا؟ اب اس پاکستان کا تصور کرو جس میں زرداری صدر مملکت ہوگا، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہوگا، جس میں اسپیکرشپ بھی پی 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 کے کسی رہنما کو دی جائے گی. وہ پاکستان کیا ہوگا؟ وہ پاکستان اس خواب کی بہت ہی بھیانک تعبیر ہوگا جو وبائے قوم نے دیکھا تھا. سر میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ اس ملک میں تعلیم آپ جس پوزیشن کے اوپر رہے اس کے لحاظ سے اس ادارے کے مطابق آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں. اس وقت جو ہمارے محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ظاہر ہے اگلی گورنمنٹس آنے کا چانس ہے، ان کو کرکٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا. از دیر اینی کرائیٹیریا ٹو بی چیئرمین آف کرکٹ بورڈ؟ اور وہ تو وزیر اعظم کی پسند ہوتا ہے، تو ان کے مستقبل کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ وہ اب کرکٹ بورڈ پر وہی قہر ڈھائیں گے جو انہوں نے پنجاب پر ڈھایا ہے. تو یہ تو بندر بانٹ ہے عارفہ، یہ بندر بانٹ ہے. یہ پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ کر ترکہ بانٹا جا رہا ہے چوروں ڈکیتوں کو. کیا مستقبل ہے اس ملک کا؟ یہاں ایک میرا آخری کنسرن آتا ہے، کیونکہ میں اپنے ملک کو ایک جگہ سنبھلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. اگر غلط بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم نے اسی طرح کمپرومائز کیا تو ہم ڈوب جائیں گے. تو وہ جو جن کے ایما پر یہ سارا ڈرامہ 2 سال سے کھیلا جا رہا ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر آج کاکڑ صاحب نے بڑا سخت بیان دیا، انہوں نے کہا کیپٹل ہل میں واقع ہوا تھا تو ہم نے تحقیقات کرائیں، اور اگر آج امریکہ چاہتا ہے کہ تحقیقات کرائیں تو ہم کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ تحقیقات نہیں کریں گے. کیپٹل ہل میں واقع ہوا تھا تو انہوں نے تحقیقات کروائی، لیکن ہم نے نہیں انٹرفیئر کیا تھا نا. تو اگر ہمارے ملک کا انتخاب ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ تم انٹرفیئر کرو؟ تم ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہو. تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ تم ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہو. تم 2 سال What a pathetic man. لیکن اس کو لانے والا کون ہے؟ کریکٹر. اس سے زیادہ پیتھیٹک وہ لوگ ہیں جو ایسے کیریکٹرز کو لے کر آتے ہیں. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری سے آپ سے بات کری. مگر میرا سر ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر، کہ اگر اگلے 3 سال پھر دھرنوں کے اوپر رہے تو آپ کا تو ٹوٹل کنٹری آلریڈی ڈی ریلڈ ہے، اینڈ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈکلائن کر لیں گے. ٹھنڈے دل سے سوچیں صاحب. میں تو بہت ٹھنڈے دل سے سوچتا ہوں. میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کا، میں نے جو کہا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے جس میں صدر بھی چور ہو، جس میں وزیر اعظم بھی چور ہو، جس میں وزیر خارجہ بھی چور ہو، جس میں اسپیکر بھی چور ہو. اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بین الاقوامی ادارے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ گلٹی ہوتے نہیں ہیں تو تب تک آپ پہ چارجز، مطلب جو چارج بٹ یو آر ناٹ آپ پہ وہ یو آر ناٹ پروون گلٹی. تو نواز شریف صاحب کو بھی اسی عدالت نے نااہل کیا تھا اور اسی عدالت نے ان کو پاک کر دیا. عمران خان صاحب کو بھی اسی عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، 3 سال کے بعد وہ پاک کر دے گی. عدالتوں کے رویے پر تو وہ یاد آ جاتا ہے مجھے کہ اپنا تھوکا ہوا کوئی چاٹ لے پھر سے. سر 3 سال کے بعد عمران خان کے لیے بھی تھوکا ہوا چاٹ لیں گے یہ تو اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس لیے کہ آج تک پاکستان کے بازیگروں کو، وہ جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں نا GHQ میں ان کو بازیگر کہتا ہوں، ان بازیگروں کو آج تک عمران جیسا آئیڈیولوگ سیاستدان نہیں ملا تھا. وہ تو نواز شریف اور زرداری جیسے سیاستدانوں کے عادی تھے نا، کہ جن کا ایمان یہ تھا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. بہت شکریہ سر.
بہت شکریہ. مگر اس ملک میں جب رہنا ہے تو ہم جیسے بھی ہیں وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. میرا خیال ہے کہ اگر ہم جیسے آپ اور میں بیٹھ کے اس وقت اگر ان کو چور کہہ دیں گے تو وہ ان کو چور کہہ دیتے ہیں, تو یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے نا سر. دس از ناٹ دا سلوشن. سلوشن تو پاکستان کے جمہور نے حل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انہوں نے واضح طور پر 2/3 اکثریت سے اس قیادت کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا جس قیادت کو وہ اپنی قیادت کا اہل سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن ان کے اس منشور پر ڈاکہ ڈالا گیا. اب ڈاکوؤں کو پکڑنے والا کون ہے؟ اچھا, بالکل آپ نے صحیح بات کیا. مگر ہم پاکستانی اتنے گئے گزرے بھی ہیں. آپ کو تو بیرسٹر گوہر صاحب نے سب پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں, کیونکہ وہاں کا ایک پی ٹی آئی کا ایک آزاد امیدوار ہے جو اس نے کہا میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں کیونکہ منڈی لگی ہوئی تھی, ہیرا منڈی لگی ہوئی تھی امیدواروں کی, تو بائنگ سیلنگ جس کو 10 کروڑ کی قیمت مل رہی ہے تو وہ ول ناٹ کم فار الیکشن. 10 کروڑ لیا, گھر چلا گیا. تو اس نے کہا میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں, وہ نون لیگ میں واپس چلا گیا. واٹ اے شیم. بٹ آن دا ادر سائڈ میرا جو یہی سوال ہے کہ ملک تو وہی والا ہے نا, تو سارے کے سارے چور ڈاکو ہم بھائی بہن ہیں. وی ہیو ٹو فائنڈ اے سلوشن, اور آپ اس مرتبے میں ہیں کہ آپ وہ سلوشن دے سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ سلوشن صرف ایک ہے. مجھے یاد آ جاتا ہے کہ 1999 میں جب مشرف نے اقتدار سنبھالا ہے, جی سر, تو اس کے 10 دن بعد وہ انقرہ پہنچ گئے تھے. اچھا, انقرہ پہنچ گئے تھے اس لیے کہ وہ لڑکپن کے اپنے 7 برس انہوں نے انقرہ میں گزارے تھے. ان کے والد مشرف حسین صاحب ہمارے سفارت خانے میں اکاؤنٹنٹ تھے. اچھا, تو وہ یہ سمجھ کے گئے تھے کہ ان کو ترک رہنما بہت شاباشی دیں گے کہ تم نے بڑا کارنامہ کیا ہے. لیکن ترک رہنماؤں نے تو ان کے خواب چکنا چور کر دیے. انہوں نے کہا کہ جنرل تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ملک کی تقدیر بدل سکو گے؟ ہمارے جرنیلوں کے ذہنوں میں بھی یہی خناس تھا, وہ بھی یہی سمجھتے تھے. لیکن ہر بار جب اقتدار میں آئے تو ملیا میٹ کر کے گئے. تو مشرف صاحب کی آنکھیں کھل گئی تھی. لیکن انہوں نے ایئرپورٹ پر ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے کمال اتا ترک رول ماڈل ہے. تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کمال اتا ترک رول ماڈل ہے آپ کے لیے, لیکن اب آپ کو عمل بھی وہی کرنا چاہیے جو کمال اتا ترک کا ہوتا تھا. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا کمال اتا ترک میں بہت سی کمزوریاں بھی تھیں, لیکن ایک بڑی خوبی تھی, اور وہ خوبی یہ تھی کہ وہ ایک بار جب فیصلہ کر لیتا تھا اٹل ہو جاتا, تو وہ اٹل ہوتا تھا. وہ پتھر کی لکیر ہوتا تھا, وہ پھر مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا, مشرف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے دفتر خارجہ میں آپ کی بہت شہرت سنی ہے, آپ انٹلیکچوئلز میں شمار کیے جاتے ہیں, تو پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا جنرل صاحب پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک تو وہ خاندان جو پاکستان کی سیاست سے جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں ان کو آپ تاحیات سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیں, اور دوسرے یہ کہ آپ پاکستان میں تعلیم کو عام کریں. یہ جو تم بات کر رہی تھی تعلیم کی, تو یہ جو تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا تھا, تعلیم انہوں نے عام وہ صرف اس امید پہ چھینا گیا تھا, نہیں, اس امید پہ چھینا گیا تھا کہ پاکستان کے 40% عوام تو ان پڑھ ہیں. وہ ان کے لیے تو عمران کا نشان صرف اس کا بلہ ہے, تو اگر اس کا بلہ ہم اس سے چھین لیں گے تو پھر تو پاکستان کے عوام ووٹ نہیں دیں گے. لیکن عوام نے ان کے اس منصوبے کو ناکام کر دیا. تو مشرف صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہاں آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں, میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا.
تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھی اس کے حق میں مشورہ نہیں دیں گے، اور یہی ہوا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب کی یہ یادداشتیں بڑی کمال کی ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ قوم تو وہ ہے، وسیم قادر گھر واپسی، تحریک انصاف اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کو کسی دوسری جماعت میں شامل کرنے سے روک نہیں سکتی، اسی لیے بیرسٹر گوہر نے بہت شکریہ۔ ایک میرے بھائی نے بڑے پیارا پیغام بھیجا ہے۔ باجی کرامت صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ سے وہی چیز ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، دوبارہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ملک کا بیڑا پار کب ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ابصار عالم جو پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ کے چرچے کر رہے تھے، یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، 2 دن پہلے ابصار عالم کا پوسٹ آیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 2 چیزیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا بہت ہی غلط فیصلہ تھا، اور 2 کہ انہوں نے جو ایکسٹینشن دی بعد میں وہ بھی غلط تھا۔ یہ تو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے کہ عمران خان صاحب جب تک پاور میں رہے وہ یہی کہتے رہے کہ یہ فیصلے، میرے پاس ان کی آخری، میں نے ان کی، مجھے آج تک اپنی وہ نیوز کور کرنا یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا فیصلے میں کر رہا ہوں، میں اور آرمی ایک پیج کے اوپر ہیں، مگر آرمی غلط فیصلے کر رہی تھی۔ دس از اے پاور پرابلم، وہ یہ سوچ کہ باجوہ اور وہ ایک ہی پیج پر، اور اب آپ کے جنرل یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو ایکسٹینشن ملے گی۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ ان کو ستمبر، دیکھو وہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ حکومت سے جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا جائے گا، وہ جوڑا چلایا جائے گا ستمبر 2025 تک، کیونکہ اس وقت عاصم منیر کو اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہیے ہوگی۔ وہ توسیع جب مل جائے گی اس کے بعد ان کی دلچسپی بہت شکریہ اس بساط سیاست سے ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا، ان کی میں احسان مند ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن ہے، یہ کانورسیشن ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہم کوئی سولوشن ڈھونڈ پائے۔ یہ ملک میرا ہے، یہ آپ کا ہے، ہم اپنی ماں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں اپنے میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، مگر اس نوجوان نسل کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ جیسے آپ اگر کبھی غلط کرتے ہیں، میرے ساتھ تو بڑی دفعہ ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا مام یو آر سیئنگ رانگ، آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا؟ اگر میرے بچے تو مجھ سے باقاعدہ سیاسی موضوعات پر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا آپ غلط ہیں، ایگزیکٹلی، اور وہ کہتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابا آپ کیوں اپنا خون جلاتے ہیں۔ مگر میں یہاں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت نوجوان نسل جو ہے اس کے مطابق قوم کو ڈھلنا پڑے گا، اور مگر ہم بلیم کی سیاست نہیں کر سکتے۔ وی آل ہیو ٹو لیو ٹوگیدر ان دا سیم ہاؤس، وی ہیو ٹو شیئر آور اسپیسز۔ بہت شکریہ سر آپ۔ لیکن چور کو چور کہنا ضروری ہے سر، پھر وہ بھی اچھا، پھر وہ تو دیکھیے، وہ تو مسلم لیگ نون بھی تو ان کو چور کہتی ہے نا، گھڑی چور کہتی ہے۔ دیکھیے سر، دیکھیے کورٹ نے 3 سال پہلے نواز شریف صاحب کو یہ سب کچھ کیا تھا۔ آج عمران خان، اصل میں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ عدالتیں تو اپنے فیصلوں کو ریورٹ کر دیں گی، مگر قوم کا جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا۔ میں اردو ٹائمز کے لیے 22 برس سے کالم لکھ رہا ہوں۔ جی سر۔ کل میں نے جو اپنا کالم لکھا ہے نا، اس کا عنوان ہی میں نے یہ رکھا ہے کہ اب تو وہ ننگے ہو چکے ہو، اب تو شرم کر لو۔ بہت شکریہ۔ اور وہ جو اکانومسٹ نے جو اپنے ٹائٹل پیج پر جو پاکستان کے انتخابات کے جو تصویر لگائی ہے نا، وہ ایسی ہے کہ جس پاکستانی میں بھی غیرت ہو وہ خون کے آنسو روئے گا۔ بہت شکریہ سر۔ عوام کا ایک ہجوم ہے جس پر ایک بہت بھاری فوجی بوٹ یوں رکھا ہوا ہے اور وہ عوام کو کچل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے بھی کال کر دیا۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، I'm out of ٹائم کیونکہ شاہجہاں صاحبہ نے نیوز کو ان ڈیٹیل میں کور کرنا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ذکر کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر نازیہ